بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصب علی بنگر CEO پراپرٹی کمپلیکس. آج جو شخصیت ہمارے آفس تشریف لائے ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس نے حال ہی میں KPK میں بہت بڑے بڑے برجوں کو جو ہے نا وہ گرایا ہے، اور میں حاجی محمد افضل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ ابھی آپ نے سرحد چیمبر آف کامرس کے الیکشن جیتے اور آپ نے کلین سویپ کیے ہیں. باقی آپ پشاور کے انجمن تاجران پشاور کے تاحیات صدر بھی ہے اور سرحد چیمبر آف کامرس کے جو ہے نا سابق صدر بھی رہ چکے ہیں اور FPCCI کے ریجنل کوآرڈینیٹر بھی ہے. آپ ماشاءاللہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی ہے. تو ابھی جو پاکستان کے جو سیناریو ہیں، جو کاروباری مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ ذرا ہمارے KPK کے بارے میں اور اوور آل پاکستان کے بارے میں کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصب علی بنگر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو آج آپ کی سمجھے کام کے سلسلے میں ہماری فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کی جو ہمارا برسر اقدار گروپ ہے، یونائٹڈ بزنس گروپ، اس کی ہائی لیول میٹنگ کی، کور کمیٹی کی. احسن تنویر صاحب اور باقی ہمارے جتنے سینئر عہدیدار ہیں، عاطف اکرام شیخ صاحب پریزیڈنٹ FPCCI اور باقی بھی سارے لوگ. تو اس میں جو کوشچن آپ نے کی ہے اسی حوالے سے آج 3-4 گھنٹے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو پرٹیکولرلی آپ کے بزنس کے حوالے سے کہ جو اس وقت ریئل اسٹیٹ کے اوپر مندہ آیا ہوا ہے اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے اور لوگوں میں جو ڈر و خوف پیدا ہوا ہے، تو سارا کاروبار رک گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے بند ہونے سے اور کاروبار نہ ہونے سے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا اتنا بڑا فرق جو تھا وہ اب بتدریج کم ہونا شروع ہوا ہے. تو اس کے اوپر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس نے آلریڈی آپ نے دیکھو گے روزانہ ٹی وی پہ بھی اشتہار آ رہے ہیں، خاص کر جیو ٹی وی پہ، کہ IPPs کے حوالے سے ہم نے پوری ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. گور اعجاز صاحب، احسن تنویر صاحب اور باقی تمام دوستوں کی مشاورت کے لیے، اور اس نے ریزلٹ اورینٹڈ کام کیا. اور انشاءاللہ آج جو بریفنگ دی گئی ہے، لگتا یہی ہے کہ اگلے 15-20 دنوں میں بجلی کے نرخ میں بھی کمی ہو جائے گی اور 5 IPPs کے ساتھ جو گورنمنٹ کے معاہدے ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جو 5 معاہدے ختم ہو گئے تو گورنمنٹ کی کٹی پہ جو برڈن آ رہا ہے کسی نہ کسی حد تک وہ کم ہو جائے گا. دوسرا، آج آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے بھی جو ڈیٹیلز دی ہیں اور جو آپ کا 22% انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 16.5 پہ آ گیا ہے، اور مزید خیال یہ کہ اگلے 2-4 دنوں میں 3-4% اور کم ہوگا، اور بائی دی اینڈ آف دس ایئر فائنینشیل ایئر جون تک یہ وعدہ کیا گیا کہ سنگل ڈیجٹ مطلب 10% سے کم انٹرسٹ ریٹ ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر بجلی کا ریٹ کم ہو جائے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے، تو پھر آپ کی اکانومی فلرش بھی کرے گی، آپ کا کاروبار بھی چلے گا. اور ریئل اسٹیٹ کو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے ابھی تو ہر بندے نے ہر جگہ سے پیسے نکال کے، کیونکہ بینک سے اتنا زیادہ اسلامک اس کے نیچے اتنا زیادہ پروفٹ مل رہا تھا کہ سارے پیسے لوگوں نے بینکوں میں ڈال دی کہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے. نہ FBR کی جھک نہ کسی اور خطرہ، نہ ٹیکس کا مسئلہ. تو اب جیسے جیسے یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو نیچر بات ہے کہ لوگوں کا ریٹرن جو ہے وہ بھی کم ہوگا، تو پھر لوگ نیچر بات ہے کہ پراپرٹی کی طرف یا انڈسٹری کی طرف یا کاروبار کی طرف آئیں گے. تو یہی اصل چیز ہے کہ کاروبار میں پیسہ لگانا وہ سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ اس میں 2 فائدے ہیں. گورنمنٹ آپ کو جاب نہیں دے سکتی، کتنی جاب دے گی؟ آپ کی جاب کریشن جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے، چاہے وہ کارخانہ لگے، چاہے آپ کو چھوٹی سی مثال ہے چھوٹا کریانہ فروش بھی ہو تو اس کے ساتھ 1-2-3 اٹینڈنٹ ہوں گے، 2-4 مزدور لگے ہوں گے، بوری اٹھائیں گے. اسی طرح جنرل اسٹور ہے یا مین کوئی سپر اسٹور ہے تو اس میں اسٹاف انوالو ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کی اکانومی چلنا شروع ہوگی، یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، بجلی کا ریٹ کم ہوگا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے 6-8 مہینوں میں اللہ کے فضل سے پاکستان معاشی طور پہ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسا مس ہیپ نہ ہو جائے جو اس وقت دنیا میں
یہ چل رہا ہے بڑھ رہا ہے جو چل رہا ہے. اگر اور کوئی ایسی آفت نہ آئی تو انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں. اچھا دوسرا حاجی صاحب، ایک میں آپ سے وہ اوورسیز کے بارے میں آپ سے ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کی پالیسی ہے تو اوورسیز کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز ابھی تھوڑے سے جو ہے نا فیئر محسوس کر رہے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے، اور زیادہ تر تو یہ بینک کے انٹرسٹ ریٹ جو آپ نے بتایا کہ وہ ابھی سنگل ڈیجٹس پہ آئیں گے، تو اوورسیز جو ہمارے زیادہ تر کلائنٹس اوورسیز ہیں جو ابھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمیں اس کو سیٹسفائی کر سکیں، یا آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہیں اوورسیز کے لیے؟ دیکھیں یہ اوورسیز کو سیٹسفائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اوورسیز کی انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ ایک تو وہ اوورسیز ہیں جو آتے ہیں ڈائریکٹ کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں یا کوئی بڑا پروجیکٹ لگاتے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس، وہ انویسٹر ہے. ایک آپ کا وہ اوورسیز ہے جو پاکستان سے گیا، وہاں جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے یا اپنا کاروبار کر رہا ہے اور وہ ریمیٹنس بھیج رہا ہے، یا اگر کوئی سیونگ کرتا ہے ریئل اسٹیٹ میں پلاٹ لے لیتا ہے یا بنگلہ لے لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ چلو 2 4 10 20 سال تو پاکستان آئے گا. اس میں سب سے بڑا جو غلطی ہوئی ہے وہ آپ کی صفوں میں جو کالی بھیڑیں ہیں، جو جنہوں نے اوورسیز والوں کو دھوکہ دیا. ان کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے پراپرٹیز خرید لی ہیں اور وہ پراپرٹی ان کے نام پہ نہیں تھی، ان کو بوگس کاغذ بھیجے. جب وہ آئے تو آگے کچھ بھی نہیں تھا. بات رکتی نہیں ہے، بات پھیلتی ہے. تو میجر تو وہ ہے. دوسرا ہے کہ جن لوگوں نے گھر لیے بھی تھے اور وہ گھروں کے اوپر قبضہ گروپ آ گئے، گھروں پر قبضہ ہو گیا. ارے جیوا صاحب باقی جتنے آپ کے ہیں تو وہ تو چونکہ اس کا حصہ ہونی چاہیے بات ہے، وہ اس طرح بھی کام کر رہے ہیں. ابھی حالات اس طرح جا رہے ہیں ملک کے کہ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ڈر کے مارے کرنے کی ایف بی آر اور آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ آ گیا. ٹھیک. تو حاجی صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے ہمارے آفس آنے کا، اور آپ نے ہمیں شرف دیا کہ آپ ہمارے آفس آئیں. تو ہم جو نا آپ کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہے، اور آپ کے جو ایکسپیرینس ہے اللہ کریں کہ جو نا ہمارا پی پی کی صوبہ اور ہمارا ملک آپ سے مستفید ہو. تھینک یو.